عمران خان ہوں۔ اس ویلاگ کے شروع کے حصے میں تھوڑا سا خبریں میرے پاس ہیں، لیکن پہلے میں کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حالات حاضرہ پہ ہے، اور اس بات کو پاکستان میں سب کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک نہیں سمجھیں گے پاکستان کا نظام، پاکستان کا سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ عمران خان نے ایکچولی جو بنیادی چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری، ان کو شرم دلائی کہ دیکھو جیل ایسے بھی کاٹی جاتی ہے۔ آج نواز شریف اور زرداری صاحب جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرم تو ضرور آتی ہوگی کہ وہ ایک دن بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ تو کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا، ان کی تو ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، درجنوں کے حساب سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے، اور جیل سے متصل الگ جو پورے ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وی آئی پیز قسم کے، وہاں پہ یہ رہتے تھے۔ دن رات ان کا عملہ ان کے پاس رہتا تھا، خدمتگار ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سخت جیل کاٹی، لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں، فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بچوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، ہر طرح کی سہولتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اس کو تنہائی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کئی دن کے لیے اس کو اس کے سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا رویہ آج تک کبھی بھی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہوا نہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے۔ بہنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا، بیوی کو گرفتار کر کے بند کر دیا، یعنی بہت بدترین حالات میں بھی یحییٰ خان نے اس کی بیوی کو نہیں پکڑا تھا، شیخ مجیب کی۔ اسی طرح جو ضیاء الحق تھا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بیٹی کو نہیں پکڑا تھا۔ اسی طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام الٹا ہو رہا ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس فولادی اعصاب والے آدمی نے سب کے اعصاب شل کر دیے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ ایک ایٹمی ملک کا آرمی چیف یا اس کا وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کا رونا روئے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک ایٹمی ملک ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، ایک وزیر اعظم ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور وہ کوئی ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے۔ جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے، یہ پکی بات، کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا۔ عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے، کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا۔ اس نے کہا جی پھانسی دے دو، ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی۔ بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی، ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ۔ تو جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو وہ ڈٹ گیا تھا، بہت سارے لیڈرز مل گئے، ان کی بنیاد پہ انہوں نے کافی لمبا چلایا، لیکن زرداریوں نے آگے تباہ کر دیے وہ لیڈرز، وہ ساری پودی اڑا دی، وہ ساری سیاست ہی ختم کر دی جو نظریاتی تھی۔ اب عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آندھی اعصاب کا مالک ہے، فولادی اعصاب والا، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا، لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ جیسے ان لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ لیکن کھیل بھی وہی پرانا ہے، کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہیں، میدان بھی وہی ہے، لیکن اس مرتبہ میدان میں ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے، ایک شیر کا بچہ جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے۔ وہ جیت نہیں رہا، وہ جیت چکا ہے، بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے۔ پورا میدان جانتا ہے، ایک ایک تماشائی جانتا ہے، امپائر بھی جانتے ہیں، مخالف ٹیم بھی جانتی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے۔ اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے، یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔
چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں نیچے لے جائیں تباہ کر دیں ٹھیک کر دیں دہشت گردی زیادہ ہو جائے کم ہو جائے ملک کا کچھ بھی ہو جائے یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی جاوید اکرم ہائی سیکیورٹی بیرک کوٹ لکھپت جیل لاہور میرے عزیز دوستو لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں قتل کے مقدمات ڈال دیے یہ ڈال دیا وہ ڈال دیا ہر چیز کا مقدمہ میرے مغل کے اوپر ڈالا لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے ایسے لوگ اساسہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی جمہوریت آگے جائے گی تبھی پاکستان آگے جائے گا ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا انہیں بہت تکلیف ہے ان باتوں کی تو آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کی ماؤں کا ان کے باپوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب آپ کے دور میں ہو رہا ہے کل کو آپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا یو آر ایکولی ریسپانسبل فار آل دیٹ سہیل آفریدی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اب کیا ہے ایک نیا چیلنج کھڑا ہو گیا لیکن ایک اچھا اعلان کیا سہیل آفریدی نے اس نے حکم جاری کیا کہ آئندہ سرکاری اشتہار میں یا کسی بھی سرکاری جو پبلسٹی ہے اس کے اندر کسی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں لگے گی زبردست ہے یعنی پیسہ جب عوام کا ہے تو آپ اشتہار چھاپیں اور انفارمیشن دیں یہ اپنی شکلیں لگانا یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے اب پنجاب کے اندر چلے جائیں وفاق میں چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں پورے ٹبر کی تصویریں یہ لگا دیتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ جو خاندان میں نئے بچے پیدا ہوئے ان کی فوٹو بھی لگا دیں اخبارات میں عوام کے پیسوں سے تو یہاں تو پنجاب میں تو ایک فوٹو کر دی جا رہی ہے ہر طرف ایک منہ ہے وہ چپکا دیا جاتا ہے کبھی اس منہ کے ساتھ ٹرمپ کو جوڑ دیتے ہیں کبھی فیلڈ مارشل کو جوڑ دیتے ہیں کبھی نواز شریف کو جوڑ دیتے ہیں کبھی کسی اور کو جوڑ دیتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک فوٹو گردی چل رہی ہے لیکن یہ بڑا اچھا قدم ہے سہیل آفریدی نے اٹھایا کہ کسی یہ باپ کا مال نہیں عوام کا مال ہے تو جو اشتہارات جاری کرنے ہیں ان میں صرف پیغام ہونا چاہیے کسی کی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے اس پہ عدالتی فیصلے ماضی میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بڑا گند مارا یہ گنڈا پور صاحب بھی جب ان کے اشتہارات لگتے تھے تو گنڈا پور کا بھی شکل لگا ہوا ہوتا تھا جو نامناسب نہیں ہونا چاہیے تھا حتیٰ کہ 14 اگست پہ جو اشتہارات دیے گئے ان میں قائد اعظم کا فوٹو انہوں نے نکال دیا اپنے فوٹو پورے کرنے کے چکر میں کہ قائد اعظم کی جگہ ہی نہیں بیچ میں بن رہی تھی علامہ اقبال کی جو مفکر پاکستان ہے ان کی بھی جگہ بیچ میں نہیں بن رہی تھی یہ ان کے حالات ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کون سا بڑا چیلنج درپیش ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا اب ان کی ملاقاتیں کوئی نہیں ہونی کیونکہ ملاقات والا دن تھا پتا چلا پھر نہیں ملنے دیا 7 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے اب آپ کہیں گے یہ جو عمران خان کی باتیں باہر آ رہی ہیں یا جو لوگ ملتے ہیں وہ کیسے تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر جیل میں ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس ٹرائل کو قانونی طور پہ یہ باؤنڈ ہے کہ اس ٹرائل کے اندر کوئی نہ کوئی جرنلسٹ وکلا یا عمران خان صاحب کی فیملی کا کوئی ممبر اس کو اس ٹرائل کے دوران موجود ہونا چاہیے اور جو اس کے ساتھ دیگر مجرم ہیں ان کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے تو یہ ٹرائل جو ہے اس دوران میں موقع مل جاتا ہے عمران خان صاحب کی بات سننے کا بات کرنے کا
या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया, अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये जरा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो है वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान है जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था, अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना, तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहां बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला आया और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया, उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था 15वें नंबर से उठा के कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो, जो इनको कहेंगे वो करेंगे, और वो कर भी रहे। इमरान खान साहब का केस वो लगने नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा झूठे गवाहान की बुनियाद पे केस ठहर नहीं पाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वक्त जब बदलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा, वो जुडिशरी की इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपील में भी जाएंगे और हालात तब्दील भी होंगे। तो अब एक ऐसे केस में जहां पे गवाही झूठे साबित हो गए, इमरान खान के खिलाफ फैसला कैसे सुनाए, ये सवाल भी खड़ा है। तो इसलिए एक लंबी तारीख दे दी गई, और इस वक्त इमरान खान साहब को खामोश रखना भी मकसूद है, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम भी बहुत करीब है। और ऐसे में इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद करते हैं। लिहाजा अगर इमरान खान ने आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद की और आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके लिए कोई रुकावट बनी तो ये प्रॉब्लम है ना, लिहाजा उन्हें खामोश करके कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि अदालत पे दबाव डालें आप लोग सब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी लीडरशिप को, उनके एमपीएस एमएनए को सबको निकल कर आना चाहिए और अदालत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, रोला शोला डालना चाहिए कि भी इमरान खान का केस सुने, आप क्यों नहीं सुनते, लगाए केस। आप इतने केसेस सुनते हैं, बहुत गैर जरूरी केसेस भी सुनते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सारी कौम उसकी तरफ देख रही है, आप उसका केस ही नहीं लगा रहे, आप केस लगाएं, उसका केस सुने। अब ये जो रोला है वो पढ़ना चाहिए, और इसमें सुहेल अफरीदी का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद भी पास हो गई। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से भी राब्ता कर लिया। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी, उस पर एतराजात लगे, वो एतराजात भी दूर हो गए। लेकिन सुहेल अफरीदी की अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, और ना ही वो मुलाकात तय हो पाई है। वजीर आजम को भी उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, तो वजीर आजम ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा जी मैं पूछ कर बताता हूं, और तब से लेकर अब तक वजीर आजम ने पूछ कर कुछ भी नहीं बताया। लिहाजा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, और 7 माह हो गए उनकी मुलाकातें वैसे ही बंद है। ये तो सिर्फ केस की सूरत में हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पहले इम्तिहान में सुहेल अफरीदी साहब कामयाब होते हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई कम से कम खत्म की जाए, रिहाई तो बड़ी दूर की बात है। नाजरीन, एक और खबर है, 9 दिन हो गए हैं, अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का कुछ पता नहीं है। 9 दिन पहले मुरीदके से ये दोनों भाई गायब हुए थे, इनके साथ इनके और भी लीडरशिप के लोग मौजूद थे, और बड़ा रोला पड़ गया था कि ये गए काम। पहले पता चला कि जनाब इनको अगवा कर लिया एजेंसियों ने, सबसे पहले तो ये गिरफ्तार हो गए, बाद में चला कि जी इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया, फिर बताया गया जी एक भाई जख्मी है, फिर बताया गया जी दोनों भाई जख्मी हैं, फिर ऐसी अफवाह फैली कि कोई एक इनमें से भाई जो है वो मर गया है। तो इस किस्म की चीजें जो है वो बार बार फैलाई गई और ये चीजें कही गई। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि एक को तो हमने जख्मी देखा है, और साद रिजवी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जख्मी देखा है। लेकिन फिर जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्हें इतला मिल जाती है एजेंसियों से भी, और उनका ये दावा सामने आया कि ये एजेंसियों की हिरासत में। मेरी अपनी दानिश में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही कहता है कि चौथी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अब इसकी लीडरशिप ऐसे तो नहीं छुपी रह सकती, वो तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर फिर रहे हैं, ऐसा जरूर है कि वो इस वक्त हसास इदारों की हिरासत में है, और जख्मी है या ठीक है इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन बाहर के जो मामलात हैं, हसास इदारे जब तक उन मामलात को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक इन भाइयों को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता या इन्हें सामने नहीं लाया जा सकता।
اور اگر ان میں سے کسی ایک کو کچھ ہو گیا ہے جس کے بارے میں خبریں چلتی رہی ہیں تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا جتنے دن گزر گئے ہیں اتنے دن تک حکومت رسک لے نہیں سکتی۔